وہاں رہی ہے۔ جب بھی کوئی تاریخ کا طالب علم ان اوراق کو پلٹتا ہے تو خون کے آنسو رونے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر آئیے آپ دیکھیں، اور جب رشتہ کمزور نہ کر سکے تو پھر منہ کی کھانے لگے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، اللہ اکبر، پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کی گئی، اور اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں چند جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کو کھڑا کیا گیا۔ حضور کی سب سے بڑی بے ادبی تھی، لیکن وہ صدیق تھے، صدیق، انہوں نے ایسا مقابلہ کیا اور اللہ اکبر ان فتنوں کو دھول چٹایا۔ مسلمانوں کا رشتہ اپنے نبی سے کمزور نہیں ہونے دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام دشمن طاقتیں اپنے منصوبے میں ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں، دوسری مرتبہ اللہ اکبر رسول پاک سے رشتہ کمزور کرنے کی کوشش سن 60 ہجری کے بعد کی گئی، یعنی کہ یزید کے دور میں امام علی مقام اٹھے اور اس فتنے کو دھول چٹا دیا۔ پھر تیسری مرتبہ سب سے بڑے پیمانے پر یہ فتنہ جو اٹھا ہے تو وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں اٹھا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے دور میں بھی صلاح الدین نے جو ہے وہ اس فتنے کا مقابلہ تو کیا، لیکن اس دور میں بالخصوص سرکار غوثیت مآب نے جو مقابلہ کیا ہے اس فتنے کو دھول چٹایا۔ لیکن آپ کے بعد جو بعد میں لوگ آئے پھر وہ اس فتنے کا مقابلہ نہ کر سکے۔ نتیجہ یہ ہوا رسول اللہ سے رشتہ کمزور ہوا، اور جب رسول اللہ سے رشتہ کمزور ہوا تو ہلاکو اور چنگیز خان جیسے لوگ جو ہے وہ زمین کے اوپر آپ کو نظر آئے، جنہوں نے لاکھوں لاکھ مسلمانوں کو دریائے دجلہ میں کاٹ کر کے پھینک دیا۔ مسلمانوں کا کئی دنوں تک کے دجلہ کے اندر خون بہتا رہا، کبھی خون بہا، کبھی سر بہے، کبھی دھڑ بہے، اور بعد میں جلی ہوئی کتابوں کے اوراق اور اس کی راکھ بہانے کی کوشش کی گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یعنی جب تک مسلمان اپنے نبی سے جڑا رہے گا اس وقت تک کسی کی تلوار، کسی کا میزائل، کسی کا بم مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے جب بھی بہت بڑا حادثہ کرنا ہوتا ہے اس طریقے کے واقعات پیش آتے ہیں اور پوری کوشش ہوتی ہے مسلمانوں کا رشتہ ان کے رسول سے کمزور کر دیا جائے۔ ابھی امت سنبھلی نہ تھی کہ اللہ اکبر، پھر خلافت عثمانیہ کے خاتمے کی کوشش کی گئی، اور جب خلافت عثمانیہ پوری دنیا سے ختم کرنا ہوا تو آپ نہیں دیکھتے 1857 کے اندر کیسا طوفان بدتمیزی بپا کیا گیا، اور حضور علیہ السلام کی وہ توہینیں کی گئی، حضور علیہ السلام کی وہ بے ادبیاں کی گئی کہ ماتھے پہ یہ کلنگ تھا کہ دوسروں کا مال چھین کر کھا جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان پہ محنت کی اور محنت کر کے ان کو اتنا سخی بنا دیا کہ حاتم طائی کی سخاوت کو بھی پسینے آتے ہوئے نظر آ گئے۔ حاتم طائی کی سخاوت بھی شرمندہ ہو گئی، اور اللہ اکبر، روح حاتم طائی بھی قیامت تک شرمندہ رہے گی۔ رسول اللہ نے اس قوم کو اتنا سخی بنا دی موجود ہے جو اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کرتے تھے، بیٹیوں سے محبت اتنا عطا کیا کہ اوروں کی بیٹیوں کی عزت کے محافظ بنتے ہوئے نظر آئے۔ اللہ اکبر، اتنا عدل سکھایا کہ نو شیروان دنیا عادل کہتی ہے، اس کا عدل شرمندہ شرمندہ نظر آیا۔ اللہ اکبر، اتنی پاکیزگی سکھائی کہ فرشتے بھی آسمان سے حیرت سے ان کی پاکیزگی کو تکتے ہوئے نظر آئے۔ اللہ اکبر، وہ انداز سیاست سکھائی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تارا اور سکندر بھی وہاں سے سرلرزیدہ ہے، انہیں پریشانی ہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں اخلاق کہاں سے مل رہا ہے، جڑا رہے گا، ان کی صلاحیتیں جوبنوں پر رہے گی۔ اس لیے اس قوم کو اللہ اکبر، اگر صفحہ ہستی رسول سے ان کے رشتے کو توڑ دو، پہلی کوشش تو توڑنے کی ہے، لیکن اگر توڑ نہ سکے تو رسول اللہ سے ان کے رشتے کو کمزور کر دیا جائے۔ جب ان کا رشتہ کمزور ہوگا، 1857 کے واقعات
دہرانا آسان ہوں گے۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے عالمی جنگ عظیم کے درمیان کے واقعات دہرانے آسان ہوں گے، اور چنگیز خان کے زمانے کے واقعات دہرانے آسان ہوں گے۔ اب تیسری عالمی جنگ کی طرف دنیا بڑھ رہی ہے، اور یاد رکھنا یہ کچلنا چاہتے ہیں مسلمانوں کو، اللہ اکبر، اس لیے اپنے نبی سے اپنے رشتے کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ اور یاد رکھنا قرآن مقدس میں مسلمانوں کی کامیابی کا انحصار رسول اللہ پر ایمان لانا، حضور کی تعظیم کرنا، حضور کے مشن کی نصرت کرنا، اتباع کرنا، اسی پر کامیابی کا انحصار ہے۔ قرآن کہتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ، اور جو ایمان لائے اللہ کے رسول پر اور ان کی تعظیم کی۔ ایمان کے بعد پہلے نمبر پر قرآن تعظیمات کرتا ہے، وَعَزَّرُوهُ، تعظیم کی، اور پھر دوسرے نمبر پر وَنَصَرَهُ، اور جنہوں نے ان کے مشن کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جن لوگوں نے نازل ہونے والے قرآن کی اتباع کی، اولئک هم المفلحون، انہی لوگوں کو اللہ نے بڑی کامیابی عطا فرمائی۔ کامیابی ملے گی کہاں؟ کامیابی ملے گی کہاں؟ ایمان، پہلے نمبر پر ایمان، دوسرے نمبر پر تعظیم، تیسرے نمبر پر مصطفیٰ جان رحمت کی مدد اور نصرت، چوتھے نمبر پر نازل ہونے والے قرآن کی اتباع۔ جب یہ چار صفتیں مکت تمہیں کامیابی سے روک نہیں سکتی۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، یہ ایمان تو لا چکے ہو تم، پوری دنیا میں 250 کروڑ لوگ ایمان لا چکے ہیں، اللہ اکبر۔ اگر آپ اندازہ کریں تو کم و بیش اس کی تعداد کم زیادہ ہو سکتی ہے، اللہ اکبر کرتے ہیں، لیکن اب رسول اللہ کے بارے میں وہ ہم سے چاہتے کیا ہے؟ چھیننا، اللہ اکبر۔ دیکھو کلمہ پڑھنے کی بات تو سبھی کر رہے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، لیکن قرآن قصہ ختم نہیں کرتا، بلکہ قرآن 3 باتیں اور کرتا ہے۔ مسلمانوں کامیابی چاہتے ہو، آج مسلمان ناکام کیوں ہیں؟ مسلمان کی ناکامی کی وجہ کیوں ہے؟ قرآن ایمان کے بعد، اب یہاں پر ایک بات غور کرنا، قرآن ایمان کے بعد پہلے نماز کا ذکر نہیں کرتا، قرآن ایمان کے بعد پہلے قرآن ایمان کے بعد پہلے تسبیح مصلی کا ذکر نہیں کرتا، قرآن ایمان کے بعد پہلے مسجد اور مدرسے کا ذکر نہیں کرتا، اس لیے کہ قرآن جانتا ہے مسجد اور مدرسے کی تعمیر کے بغیر بھی کوئی مومن ہو سکتا ہے، لیکن قرآن ایمان کے بعد اگر سب سے پہلے کسی کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے وَعَزَّرُوهُ، اس نبی کی تعظیم کرو، اور قرآن کیا کہتا ہے وَعَزَّرُوهُ، تعزیر، تعزیر کے الفاظ ہیں، اور تعزیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا تعزیرات ہند، تعزیرات ملک، تعزیرات فلاں، فلاں کو تعزیر کی گئی، مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ کسی چیز کو توڑنا، کسی چیز کو توجہ کے کسی چیز کو توڑنا، تعزیر۔ تعزیرات ہند کا مطلب قانون ہند توڑا آپ پر پینلٹی لگے گی، ٹھیک؟ اسی طریقے سے عربی زبان میں اگر کوئی شراب پی لے تو اس کو جو کوڑے لگتے تو اس کو بھی تعزیر کہتے ہیں۔ کوئی زنا کرے غیر شادی شدہ، اگر اس کو جو قانون اس پہ نافذ ہوتا ہے کوڑے کی شکل میں، اس کو بھی تعزیر کہتے ہیں۔ کوئی کسی پہ تہمت لگائے، اس کو جو کوڑے لگتے اس کو بھی تعزیر کہتے ہیں۔ تو تعزیر کا مطلب کیا؟ کوئی چیز آپ نے توڑی، کوئی چیز توڑی تب یہ قانون ہوا۔ تو اب یہاں وَعَزَّرُوهُ سے کیا مراد ہے؟ یعنی جس نے ایمان لانے کے بعد نبی کی تعظیم کی، تعظیم کے حوالے سے، تو کسی کے دماغ میں یہ بات آ سکتی تھی کہ تعظیم مطلب کیسی؟ تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ اللہ نے باپ کی تعظیم کا بھی حکم دیا اور نبی کی تعظیم کا بھی حکم دیا، تو جیسے باپ کی تعظیم کرتے ہیں ویسے نبی کی تعظیم کرو، ماں کی تعظیم کا بھی حکم دیا،
اور رسول کی تعظیم کا بھی حکم دیا. تو جیسے ماں کی تعظیم کرتے ہیں ویسے نبی کی تعظیم کرو. پیر کی بھی تعظیم کا حکم ہے اور نبی کی تعظیم کا بھی حکم ہے. بڑوں کی تعظیم کا بھی حکم ہے, نبی کی تعظیم کا بھی حکم ہے. بڑے بھائی کی تعظیم کا بھی حکم ہے, نبی کی تعظیم کا بھی حکم ہے. استاد کی تعظیم کا بھی حکم ہے, نبی کی تعظیم کا بھی حکم ہے. تو اس نبی کی تعظیم کیسے کرے؟ باپ کی طرح, ماں کی طرح, پیر کی طرح, استاد کی طرح, بڑے بھائی کی طرح. وہ قرآن کرتا ہے نہیں, یہ چیٹنگ نہیں چلے گی. جہاں سب کی تعظیموں کی حدیں ٹوٹ جاتی ہے عظیم کا آغاز کیا جائے. سب سے زیادہ تعظیم نبی کی ہوگی. مثال کے طور پہ بتا دوں, دیکھو کیسے ہوگی. اوروں کی طرح نبی کی, پیر کی طرح نبی کی تعظیم نہیں ہوگی, استاد کی طرح نبی کی تعظیم نہیں ہوگی, بڑے بھیا کی طرح نبی کتاب پڑھ رہا ہے, ماں باپ آواز دے دے, دوڑ کے آنا ضروری نہیں. استاد نماز میں بلائے, دوڑ کے آنا ضروری نہیں. اس لیے کہ جب اللہ کی عدالت میں خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہے تو کوئی بڑے سے بڑا بلائے اب آ نہیں سکتے. ارے آنا تو دور کی بات, اگر وہ سلام کرے تو جواب بھی نہیں دے سکتے ورنہ نماز ٹوٹ جائے گی. مگر قربان اگر فرض نماز پڑھ رہا ہے اور نبی بلا لے تو قرآن کہتا ہے اب نماز نہیں پڑھنا, دوڑ کے نبی کی بارگاہ میں آ دے. رسول اللہ نے بلایا, آقا نے بلایا, دیکھو یہ تعظیم. اور لوگ کہتے ہیں صحابہ کامیاب تھے, ہم کیوں نہیں؟ ہم نے کہا وہ تعظیم گئی, وہ تعظیم چھین لی گئی. آج 72 فرقوں کے مولوی بھی تڑپ تڑپ کے کانفرنس سے کر رہے ہیں. تعظیم کیوں ہو رہی ہے؟ میں کہتا ہوں اگر چور دروازوں سے تم نے راستے نہ دیے ہوتے تو یہ بدترین منحوس دن آج یہ امت نے دیکھا نہ ہونا. آج بھی سمے رہے ان بدترین منحوس پلید اور لعین عبارتیں جن کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, آج بھی ان کو چوراہے پر آگ لگا کر کے جلا کر کے بتا دو کہ ہم نہ یہ والے سے توہین برداشت کر سکتے ہیں اور نہ ہم یہ والے سے توہین برداشت کر سکتے ہیں, نہ ہم یہ دیکھتے ہیں نہ یہ دیکھتے ہیں. ہم تو آمنہ کا لاز دیکھتے ہیں کیونکہ قرآن کہہ چکا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ وَعَشِيرَتَهُمْ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ارے یہ اور یہ تو بڑی بات ہے. قرآن کہتا ہے باپ بھی گستاخی کرے تو باپ بھی دیکھا نہ جائے. قرآن کہہ رہا ہے سورۃ المجادلہ کی آخری آیتیں ہیں, باپ بھی کرے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے بلایا, وہ صحابی نماز میں تھے, سوچا نماز پوری کر کے جائیں. دیر کے بعد کہا کیا ہوا؟ سرکار نے پوچھا کیا ہوا؟ حضور میں نماز پڑھ رہا تھا, آپ نے بلایا تو میں نماز میں تھا. فرمایا اللہ کا فرمان نہیں سنا تو نے کہ جب اللہ کے رسول بلائیں, اللہ کے رسول بلائیں تو پھر کیا کرو؟ فوراً حاضر ہو جاؤ. اچھا ایک خاص بات یہ بھی آپ کو بتاؤں, ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے شریعت کا, اگر کوئی بندہ نماز چھوڑ کر کہیں چلا گیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. کعبے سے سینہ پھرا, نماز فاسد ہو گئی. ٹھیک اسی طریقے سے ایسا کوئی کام کیا جس سے نماز میں فساد واقع ہوتا ہے, بات کی, کھانا کھایا, جو کچھ بھی کیا, نماز ٹوٹ جائے گی. یہ تنہا مصطفیٰ جان رحمت کی تعظیم ہے
کہ اگر حضور نے بلایا کہ جا کر بکریاں چرا دے، اور پھر وہ بکریاں چراتا رہا، پھر واپس آیا تو جہاں سے نماز شروع کی تھی، جہاں سے اس نے نماز چھوڑی تھی، بکریاں چرانے گیا، کھانا حضور کے حکم، مگر حضور کا حکم ضروری ہے، کوئی اور کام سے چلا گیا، جہاں سے نماز چھوڑی تھی جب کام کر کے واپس لوٹے گا تو وہیں سے نماز شروع کرے گا، نئے سرے سے نماز شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکم مصطفیٰ پر گیا تھا۔ یہ تعظیم ہے، حضور کی تعظیم یہ تو قرآن پہلے نمبر پر تعظیم کی بات، آج ہم سے تعظیم چھینی جا رہی ہے۔ یہ جو بکواس ہو رہی ہے نا، بکواس، اس پر لوگوں کو دلیر کیا جا رہا ہے، بے باک کیا جا رہا ہے، کوئی کرے کوئی کرے، لیکن ایک خاص بات آگے بڑھنے سے پہلے بتاؤں، حضور کی کوئی گستاخی کرتا ہے تو حضور کا بگڑتا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ اسی طرح خاموشی سے حضور کا ذکر سنیں گے تو پھر اچھی بات ہے، حضور کا ذکر ہو تو پھر سنیوں کو کچھ بولنا چاہیے، بلکہ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے تو اللہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے۔ ایک صاحب نے مجھے حیرت سے کہا کہ اللہ کے سبحان اللہ کہتا ہے، میں نے کہا تو نے سورہ اسرا نہیں پڑھا، سورہ بنی اسرائیل نہیں پڑھا، وہ کہتا ہے سبحان الذی اسرا، ذکر محبوب کیا تو پہلے خود ہی سبحان اللہ کہا، دیکھا آپ نے؟ تو اس لیے آپ کو بھی چپ نہیں رہنا چاہیے، تو ایسا لگنا چاہیے کہ عاشق آئے ہیں۔ سیاسی جلسوں میں اور عاشقوں کے جلسوں میں فرق یہی ہوتا ہے کہ وہاں لوگ رشوت لے کر کے آتے ہیں اور یہاں مصطفیٰ جان رحمت کی عقیدت لے کر آتے ہیں، اور یہ وہ محفل ہے جہاں آنے کے بعد تقدیریں شورا کرتی ہے۔ تو اب دھیان سے سنو، جو حضور کی گستاخی کرے، حضور کا بگاڑتا وہ کچھ نہیں، حضور کا بگڑتا کچھ نہیں، مگر اس ظالم کی کرے، حضور کی نہیں کرتا۔ اللہ نے میرے نبی کو آئینہ بنا کر بھیجا، اللہ نے میرے محبوب کو، میرے اور آپ کے آقا کو آئینہ بنا کے، جو دیکھتا ہے اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ ان کی سیرت کوئی پڑھے، کوئی تصور میں دیکھے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ حدیث ہے اس پر ہمارے پاس، ایک مرتبہ امت کا بدترین آدمی ابو جہل آیا اور حضور سے کہنے لگا، یعنی گستاخی آج کل نہیں ہو رہی ہے، ایسے بدترین لوگ ہر دور میں رہے ہیں۔ اس نے معاذ اللہ یہ کہا، اس کے جملے نقل کر رہا ہوں اسے بتانے کے لیے، کفر کو نقل کرنا یہ کفر نہیں ہے، لیکن اس کے جملے، اس نے کہا کہ معاذ اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، روحی فدا امی و ابی، آپ جیسا معاذ اللہ بدصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اس نے کہہ دیا لیکن یہ میرے نبی کا ظرف ہے، یہ حلم مصطفیٰ ہے، یہ اخلاق مصطفیٰ ہے، یہ کردار مصطفیٰ ہے۔ میرے امام کہتے ہیں کہ آپ گستاخ رکھے حلم و شکیبائی دوست، ان کا حلم تو لوگوں کو گستاخ رکھ رہا ہے، ورنہ اگر ان کی نظر اٹھ جائے تو جب انگلیوں سے چاند ٹکڑے ہوتا ہے تو ان پاپیوں کی اوقات کیا رہ جاتی ہے، لیکن وہ اپنے حلم سے مہلت دیتے ہیں تاکہ لوگ پہچانے کہ ان کی اوقات کیا ہے۔ اس بدبخت نے یہ جملے کا، اب میں اس کو نہیں دہراؤں گا، میرا مقصد پورا ہو گیا جو بولنا چاہتا تھا۔ آقا کریم کی شان میں اس نے بدبخت نے جملے کہے، حضور نے فرمایا صدقتا، تو نے سچ کہا۔ اتنے بدترین جملے پر بھی حضور فرما رہے، تو نے کیا کہا، تو نے، حضور نے کیا کہا، تو نے۔ وہ تو چلا گیا منہ کالا کر کے، لیکن اس کے بعد صحابہ کا امام، پوری امت کا امام، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، اصدق الصادقین، سید المتقین، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تشریف لائے جب وہ بکرا تھا، ابو جہل تب صدیق موجود نہیں تھے، اس کے جانے کے بعد آئے، البتہ صحابہ وہاں موجود تھے۔ حضور کو دیکھا، اوپر سے نیچے تک دیکھتے رہے، دیکھتے رہے، دیکھتے رہے، کہا حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں نے آپ جیسا حسن والا کسی کو دیکھا ہی نہیں۔
جیسا کمال والا، آپ جیسا جمال والا میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ اس کو یاد رکھنا، میں یہاں رک کر اب آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ حسن مصطفیٰ کی بات آئی ہے، جمال یار کی بات آئی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے حسن با کمال کی بات آئی ہے۔ بتاؤ میرے نبی کا حسن کیسا تھا؟ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان لکھتے ہیں کہ ان کے بالوں کو شب قدر سے تشبیہ دینا، ان کے بالوں کو، توجہ کریں، ہمارے مسلک میں زلف مصطفیٰ کی کیا شان ہے، ان کے بالوں کو شب قدر سے تشبیہ دینا یہ سری نادانی ہے، ان کے بالوں کو لیلۃ البرات سے تشبیہ دینا انسان کی اپنی نادانی ہے، اس لیے کہ وہاں لیلۃ القدر کیا ہے اور شب برات کیا ہے۔ سنبل کا پودا کہو تو سنبل تو حیرت سے اس کو تکنے کی تمنا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ان کی زلف عنبری کو اللہ اکبر آخر تشبیہ دے تو کس سے؟ چاند سے تشبیہ دے، راتوں سے تشبیہ دے، سنبل سے تشبیہ دے، آنکھوں کو نرگس سے تشبیہ دے، آنکھوں کو ہرنوں کی آنکھوں سے تشبیہ دے۔ بلکہ امام المتکلمین تو کہتے ہیں کہ اگر چین کے غزال کہتے ہیں ہرن کو، چین کے غزال ان کی آنکھوں کو دیکھیں تو چوکڑیاں بھرنا بھول جائیں۔ غزالان چین اگر ان کے آنکھوں کو دیکھیں تو چوکڑیاں بھرنا بھول جائیں، اس لیے کہ اگر ان کی آنکھوں کو ہرن کی آنکھوں کی طرح کہوں تو کس منہ سے کہوں، اس لیے کہ ان آنکھوں کی شان ہرن کی آنکھوں کی طرح نہیں، یہ تو سوء ادب معلوم ہوتا ہے۔ جس نے تشبیہ دی امام قرطبی کہتے ہیں یہ چاند، یہ پھول، یہ سنبل، یہ نرگس، یہ گلاب، یہ نسترن، یہ سوسن، یہ اللہ اکبر جوہی، چمپا، چمیلی، ان پھولوں سے، مشک و عنبر سے ان کے وجود ناز کو تشبیہ دینا یہ صرف ایک سمجھنے سمجھانے کی کوشش ہے، ورنہ واللہ وہ تو اتنے اعلیٰ اور بالا ہیں کہ ان سے تشبیہ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی بیان نہیں کی جا سکتی، حسن یوسف بیان کرتے ہوئے بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کا حسن یوسف علیہ السلام کے حسن کی طرح تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس حسن نے تجلی کی تو اس کا ایک حصہ یوسف کو ملا اور پوری کائنات کو مل گیا تو لوگ اتنے خوبصورت ہو گئے، ورنہ کہاں وہ حسن کمال، کہاں وہ حسن لازوال۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ بلکہ لکھنے والوں نے لکھا مصطفیٰ جان رحمت کا حسن تو کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے صرف اس کو اپنے دیکھنے کے لیے پیدا کیا تھا۔ توجہ کریں آپ، بات آگے بڑھتی ہے لیکن بھولنا نہیں وہ بات، حسن مصطفیٰ کو اللہ نے صرف اپنے دیکھنے کے لیے پیدا کیا تھا، اسی لیے اللہ نے کسی کو دیکھنے نہیں دیا، کسی کو دیکھنے ہی نہیں دیا۔ اگر کوئی دیکھ لیتا کیا ہوتا؟ یہی بات، کوئی دیکھ لیتا تو کیا ہوتا؟ سنو، ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں بارگاہ رسالت میں آئے۔ توجہ آپ کی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھونکنے والے کیوں بھونک رہے میں آپ کو ابھی بتاؤں گا، آپ کو سمجھ میں آئے گی بات اور آپ کو بالکل انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی۔ آپ کو کرنا کیا، بس اس پر گفتگو کر لیتے ہیں۔ جبریل امین اپنی اصل شکل میں، ملکوتی شکل میں آئے، جب بھی آتے تھے تو دہیہ قلبی کی شکل میں آتے تھے، اصل شکل میں آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس چلے آئے، جب چلے آئے تو حضور علیہ السلام نے ان کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھا، ٹھیک، وہ سمجھ گئے، لیکن حضور کی صحبت کا اثر تھا، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ لیکن برسوں بعد جب حضور کا وصال ہو گیا تو جبریل کو اصل شکل دیکھنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ نابینا ہو گئے۔ جو جبریل کو اصل شکل میں دیکھے وہ نابینا ہو جائے تو جو جانے جبریل، وجہ تخلیق جبریل، مخدوم جبریل، اگر کوئی ان کو اصل حسن میں دیکھ لیتا تو کیا ہوتا؟ تو حضور لوگوں کو اندھا بنانے نہیں آئے تھے، بلکہ لوگ تو اندھوں کو روشنی دینے آئے تھے۔ حضور علیہ السلام اندھوں کو روشنی حضور دینے آئے تھے،
اور دی کیسے دی کہ دیکھنے والوں کی نظر اتنی بلند کر دی کہ مسجد نبوی کے منبر پہ کھڑے ہو کر نہاون میں کیا ہو رہا ہے دیکھنے والوں کو دکھا دیا. ٹھیک یہی تو ہے. تو حضور علیہ السلام کا حسن خدا نے اپنے دیکھنے کے لیے بنایا تھا، اس لیے اوروں نے تو دیکھا ہی نہیں، کوئی دیکھ نہیں سکتا. اسی لیے استاد زمن کہتے ہیں ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم میں، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم میں. وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو. اور کہتے ہیں اللہ اکبر آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو. اور اللہ اکبر یہ شان ہے کہ کوئی دیکھ نہیں سکتا ان کو. کوئی کیا دیکھے؟ ان کی اصلیت کو تو جبریل بھی دیکھ نہ سکے، صدیق بھی دیکھ نہ سکے. اللہ کے سوا ان کو کسی نے ان کی حقیقت کے حوالے سے نہیں دیکھا. اللہ اکبر. کیونکہ میرے اللہ نے ان کو اپنے دیکھنے کے لیے پیدا کیا تھا. تو مصطفیٰ جان رحمت کی شان یہ ہے، لیلۃ القدر سے کیا تشبیہ دیں، چاند سے کیا تشبیہ دیں، سورج سے کیا تشبیہ دیں، ستاروں سے کیا تشبیہ دیں. یہ ساری تشبیہات صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ان کی کوئی مثال نہیں، ان کا کوئی جواب نہیں. اللہ اکبر. ان کی کوئی تمثیل نہیں. لیکن بات کیا ہے؟ اللہ اکبر. میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صدیق آ کے کہتے یا رسول اللہ آپ جیسا حسن والا میں نے نہیں دیکھا، نہیں دیکھا. آپ جیسا حسن والا میں نے نہیں دیکھا. نہیں کیوں نہیں دیکھا؟ بتا میں لوگوں کو کہتا ہوں، صحابہ کہتے تھے حضور کا پسینہ بھی بے ترتیب نہیں نکلتا تھا. آپ دنیا میں بڑے سے بڑا خوبصورت لے آئے، اس کا پسینہ بے ترتیب نکلے گا. دیکھیے میں کوئی خوبصورت آدمی تو نہیں، لیکن میرا بھی کرتا بھیگ رہا ہے ادھر سے ادھر سے ادھر سے، اور پسینہ کسی کا بھی نکلے اچھا نہیں لگتا. لیکن تنہا ذات مصطفیٰ ہے. 1450 سال پہلے زمین پر جب لوگوں نے ان کو دیکھا، حضور کا پسینہ کبھی بے ترتیب نہیں نکلا. صحابہ کہتے ہیں پیشانی پر موتیوں کی طرح جم جاتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے چاندی کی پلیٹ پر سونے کی موتیاں ٹاک دی ہو. اتنا خوبصورت چہرہ لگتا تھا. اور خوشبو وہ آتی تھی کہ دلہنیں مہک جاتی تھی، گلیاں مہک جاتی تھی، کوچے مہک جاتے تھے. میرے امام کہتے ہیں دھیمی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو. اللہ اکبر. کیا مہکتے ہیں، مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں، بھٹکنے والے. جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے. حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا. کہتے ہیں اگلے زمانے والے اصحاب مصطفیٰ کہتے ہیں جب وہ ہنستے تھے، جب وہ ہنستے تھے جیسا کہ ان کی شان ہے تو کمرے چمک جایا کرتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے ابھی سورج نکلا ہو. جب وہ ہنستے تھے تو گمشدہ سوئی مل جایا کرتی تھی. جب وہ ہنستے تھے تو دیواروں کا عکس ان کے چہرے میں نظر آیا کرتا تھا. صدیق باوفا کہتے آقا میں نے آپ جیسا خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا. حضور نے سنا فرمایا صدقتا، تو نے سچ کہا. بات کیا ہے؟ تو نے سچ کہا. جو یار پہلے سے موجود تھے، حضور جملے الگ الگ، شخصیت الگ الگ، ایک گستاخ، ایک وفادار، ایک غدار، ایک وفادار، ایک مشرک، ایک مومن، ایک پلید، ایک پاک، ایک یار شیطان، ایک یار رحمان. جملے دونوں کے الگ الگ اور آپ کی تصدیق دونوں کے ساتھ. ابو جہل کو بھی کہا کہ سچ کہا اور صدیق کو بھی کہا. حضور بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن آپ جو کہتے ہیں وہ حق ہی کہتے ہیں. حضور سمجھا دے کہ بات کیا ہے. اب سننا مزے کی بات. آقا فرماتے ہیں میرے یارو اللہ نے مجھے آئینہ بنا کے بھیجا. جو مجھے دیکھتا ہے وہ مجھے نہیں دیکھتا، وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے.
وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، جو حضور کو دیکھتا ہے تصور میں بھی دیکھے یا حقیقت میں دیکھے یا کتابوں میں دیکھے، حضور تصور میں نظر ایسے ہی آتے ہیں جیسے آدمی خود ہوتا ہے، جیسے خود ہوتا ہے ویسے نظر آتے ہیں، جیسے عقیدت ہوتی ویسے نظر آتے ہیں، جیسے ایمان ہوتا ہے ویسے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے آج بھی خواب میں اگر کوئی کہے نا کہ ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے، تو ہر خواب دیکھنے والے کی روایت آپ کو مختلف ملے گی، کوئی ایک حیت نہیں بتائے گا حضور کی کہ ایسے ہی تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کا ایمان جیسا ہوگا خواب میں اس کو ویسے نظر آئیں گے، منافقوں کو الگ نظر آئیں گے، کافروں کو الگ نظر آئیں گے، جیسے حقیقتاً جس نے دیکھا اس کا عقیدہ جیسا تھا، ایمان جیسا تھا، کردار جیسا تھا، نسب جیسا تھا، حسب جیسا تھا، حضور اس کو ویسے ہی نظر آتے تھے۔ آقا نے قصہ تمام کر دیا، ابو بکر اچھا تھا، میں ابو بکر کو اچھا نظر آیا، وہ پلید گندا تھا، اس کو ویسا ہی نظر آیا۔ تو اب ٹی وی پہ بیٹھ کے جو بھوکتے ہیں وہ ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے، وہ حضور کو بیان نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو بیان کرتے۔ جب نعرہ ہی لگا تو ذرا جھوم